غزہ جنگ بندی، امن کا وعدہ یا صرف ایک وقفہ؟ ایک معاہدہ ہوا، دنیا نے امید کی شاید اب غزہ میں گولیوں کی آواز خاموش ہو جائے گی، شاید مائیں اپنے بچوں کے جنازے اٹھانے سے بچ جائیں، شاید ملبے میں دبی زندگی دوبارہ سانس لے سکے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی غزہ میں جنگ رک گئی یا صرف جنگ کا طریقہ بدل گیا؟ کیونکہ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود غزہ میں دھماکے بھی ہوتے رہے، لوگ شہید بھی ہوتے رہے، اور ایک سوال زندہ رہا، کیا یہ امن تھا یا صرف جنگ کے درمیان ایک عارضی خاموشی؟ 29 ستمبر 2025 امریکہ نے غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا۔ اس میں جنگ بندی، انسانی امداد کی بحالی، قیدیوں کا تبادلہ اور اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلا کی بات کی گئی۔ پھر 10 اکتوبر 2025 غزہ میں جنگ بندی نافذ ہوئی، دنیا نے سکون کا سانس لیا، لیکن زمین پر کہانی مختلف تھی۔ 13 اکتوبر 2025 جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے باقی ماندہ زندہ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا، جبکہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا عمل بھی شروع ہوا۔ لیکن چند ہی دن بعد 19 اکتوبر 2025 صورتحال دوبارہ کشیدہ ہو گئی۔ اسرائیل نے حماس پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا اور غزہ میں حملوں کے نتیجے میں 45 فلسطینی شہید ہوئے۔ 29 اکتوبر 2025 رفح میں فائرنگ کے واقعے کے بعد اسرائیلی حملوں میں 109 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 52 بچے بھی شامل تھے۔ یہ جنگ بندی کے بعد غزہ کے خون ریز ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ 22 نومبر 2025 شمالی اور وسطی غزہ میں ڈرون اور میزائل حملوں میں کم از کم 21 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ حکومت کے میڈیا آفس کے مطابق 10 اکتوبر 2025 سے 19 جولائی 2026 تک جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے 3795 واقعات رپورٹ کیے گئے۔ شہریوں پر فائرنگ کے 921 واقعات، رہائشی علاقوں میں بمباری اور گولہ باری کے 1900 واقعات رپورٹ ہوئے۔ گھروں اور املاک کی تباہی کے 273 واقعات ہوئے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جنگ بندی کتنی مؤثر رہی؟ الجزیرہ کے مطابق جنگ بندی کے 288 دنوں میں سے 261 دن غزہ پر حملوں کی اطلاعات سامنے آئیں۔ صرف 27 دن ایسے تھے جب کسی بڑے حملے، ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ جنگ بندی کے باوجود کم از کم 1185 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ 3816 افراد زخمی ہوئے، اور غزہ میں امداد بھی ایک بڑا مسئلہ بنی رہی۔ غزہ حکام کے مطابق 1,68,000 امدادی ٹرکوں میں سے صرف 59,613 ٹرک غزہ پہنچ سکے۔ جنگ بندی کا مقصد تھا کہ غزہ میں خوف ختم ہو، کہ بچوں کی چیخوں کی جگہ سکون آئے، ملبے میں زندگی دوبارہ لوٹ سکے۔ لیکن زمینی حقیقت یہ بتاتی ہے کہ معاہدے کے باوجود تنازع مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ سوال آج بھی وہی ہے، اگر جنگ بندی کے دوران بھی لوگ مرتے رہیں، گھر تباہ ہوتے رہیں اور امداد راستوں میں رکی رہے، تو کیا اسے واقعی امن کہا جا سکتا ہے، یا یہ صرف جنگ کے درمیان ایک عارضی خاموشی ہے؟